الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عروس الادب سے مضارع منفی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ مضارع منفی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس فعل میں زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے اسے مضارع منفی کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مضارع منفی کس طرح بناتے ہیں، اس کی گردان پڑھیں گے اور چند جملے، ان کا ترجمہ اور ان کی ترکیب بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مضارع منفی کس طرح بنائیں گے اسے بیان کر رہے ہیں کہ جب مضارع مثبت کے صیغوں کے شروع میں لا داخل کر دیا جائے تو وہ مضارع منفی کے صیغے بن جائیں گے۔ مضارع مثبت کے صیغوں کے شروع میں بس حرف لا کا اضافہ کرنا ہے، بس لفظ لا بڑھا دینا ہے، لفظ لا لگا دینا ہے تو مضارع منفی بن جائے گا۔ جیسے لا یضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مذکر۔ یضربو فعل مضارع معروف تھا، فعل مضارع معروف مثبت تھا تو اس کے شروع میں ہم نے لا کا اضافہ کیا تو کیا ہو گیا؟ فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، مثبت سے منفی ہو گیا۔ کس طرح ہوا؟ صرف لا کے اضافے سے۔ تو لا بڑھا دینے سے، شروع میں لا لگا دینے سے فعل مضارع مثبت سے منفی بن جاتا ہے۔ اب مضارع کی گردان یہاں بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں گردان مضارع منفی معروف کی گردان یہاں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں لا یضربو اس کا معنی ہے نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ لا یضربانی نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ دو مذکر۔ لا یضربونا نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ کئی مذکر۔ لا تضربو نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی وہ ایک مؤنث۔ لا تضربانی نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ دو مؤنث۔ لا یضربنا نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ کئی مؤنثیں۔ لا تضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا تو ایک مذکر۔ لا تضربانی نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم دو مذکر۔ لا تضربونا نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم کئی مذکروں۔ لا تضربینا نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی تو ایک مؤنث۔ لا تضربانی نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم دو مؤنثیں۔ لا تضربنا نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم کئی مؤنثیں۔ لا اضربو نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا میں ایک مذکر، یا یوں کہیں نہیں مارتی ہوں یا نہیں ماروں گی میں ایک مؤنث۔ لا نضربو نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے ہم کئی مذکر یا ہم دو مذکر۔ اس طرح نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی ہم کئی مؤنثیں یا ہم دو مؤنثیں۔ اس کا ترجمہ ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ یہاں غور کریں، متکلم کا صیغہ ہے لا اضربو، اس کے بارے میں سوال و جواب کر رہے ہیں۔ دیکھیں سوال، مضارع منفی کی مذکور بالا گردان کے صیغہ واحد متکلم میں لا پر مد بنایا گیا ہے۔ دیکھیں لا اضربو، لا کے اوپر مد لگایا گیا ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ مضارع منفی کی مذکور بالا گردان کے صیغہ واحد متکلم میں لا پر مد بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی صیغے میں لا پر مد نہیں رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب جواب دے رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ۔ جواب، مد پڑھنے کا قاعدہ تو لمبا ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، مختصر یہ ہے کہ جب لا کے بعد الف متحرک آئے، جب لا کے بعد الف متحرک آئے، اور بیان کر رہے ہیں کہ جب لا کے بعد الف متحرک آتا ہے تو لا پر مد پڑھا جائے گا۔ تو چونکہ صیغہ واحد متکلم میں لا کے بعد الف متحرک آیا ہوا ہے اس لیے اس صیغے میں لا پر مد بنایا گیا، اور دوسرے صیغوں میں لا کے بعد الف نہیں، اس لیے وہ سب لا مد سے خالی رکھے گئے، کیونکہ دوسرے صیغوں میں لا کے بعد الف نہیں ہے، یعنی حمزہ نہیں ہے، اس لیے دوسرے صیغوں کو
مد سے خالی رکھا گیا ہے۔ اب مضارع منفی مجہول کی گردان بیان کر رہے ہیں۔ گردان مضارع منفی مجہول، مضارع منفی مجہول کی گردان دیکھیں، لا یضرب، اس کا معنی ہے نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا، وہ ایک مذکر۔ لا یضربانی، نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے، وہ دو مذکر۔ لا یضربون، نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے، وہ کئی مذکر۔ لا تضرب، نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی، وہ ایک مؤنث۔ لا تضربانی، نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی، وہ دو مؤنثیں۔ لا یضربن، نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی، وہ کئی مؤنثیں۔ لا تضرب، نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا، تو ایک مذکر۔ لا تضربانی، نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے، تم دو مذکر۔ لا تضربون، نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے، تم کئی مذکروں۔ لا تضربین، نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی، تو ایک مؤنث۔ لا تضربانی، نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی، تم دو مؤنثیں۔ لا تضربن، نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی، تم کئی مؤنثیں۔ لا اضرب، لا اضرب، لا اضرب، نہیں مارا جاتا ہوں یا نہیں مارا جاؤں گا، میں ایک مذکر، یا نہیں ماری جاتی ہوں یا نہیں ماری جاؤں گی، میں ایک مؤنث۔ لا نضرب، نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے، ہم کئی مذکر یا ہم دو مذکر۔ اس طرح نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی، ہم کئی مؤنث یا ہم دو مؤنث۔ اردو میں ترجمہ اور ترکیب لکھو۔ اب جو یہاں پہ جملے آ رہے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ لکھنا ہے اور ان کی ترکیب بھی لکھنی ہے۔ تو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اپنی اپنی کاپی میں انہیں تحریر کر لیں، لکھ لیں۔ سب سے نمبر 1 میں ہے، سب سے پہلے ہے یسمع زیدن۔ یسمع زیدن کا ترجمہ ہے زید سنتا ہے۔ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ زید سنتا ہے یا زید سنے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہاں کا ترجمہ کریں، یسمع زیدن، زید سنتا ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی یسمع، فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2 لا یقتلون الفیل، اس کا ترجمہ ہے وہ ہاتھی کو نہیں مار ڈالیں گے۔ لا یقتلون الفیل، وہ ہاتھی کو نہیں مار ڈالیں گے، وہ ہاتھی کو نہیں مار ڈالیں گے۔ لا یقتلون الفیل، وہ ہاتھی کو نہیں مار ڈالیں گے۔ اس کی ترکیب ہوگی لا یقتلون فعل مضارع منفی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، الفیل مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3 تعلمون حامدن، اس کا معنی ہے تم حامد کو جانتے ہو۔ تعلمون حامدن، تم حامد کو جانتے ہو۔ اس کی ترکیب ہوگی تعلمون فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، حامدن مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4 لا اعلم، اس کا معنی ہے میں نہیں جانتا ہوں یا میں نہیں جانوں گا، میں نہیں جانتا ہوں، یہ ترجمہ کریں۔ لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ ترکیب ہوگی لا اعلم فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد متکلم۔ لا اعلم فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل مضارع اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5 یشرب الماء محمود، اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے، تو الماء منصوب ہے، محمود مرفوع ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ الماء یہ مفعول ہے، محمود فاعل ہے۔ اب ترجمہ ہوگا یشرب الماء محمود، محمود پانی پیتا ہے۔ یشرب الماء محمود، محمود
پانی پیتا ہے، اس کی ترکیب ہوگی یشربو فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، الماء مفعول به مقدم، اور محمود فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 6 لا یقرأ المکتوب، اس کا معنی ہے خط نہیں پڑھا جائے گا، لا یقرأ المکتوب خط نہیں پڑھا جائے گا، اس کی ترکیب ہوگی لا یقرأ فعل مضارع منفی معروف منفی مجہول، ٹھیک ہے، لا یقرأ فعل مضارع منفی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، اور المکتوب اس کا نائب فاعل، فعل مضارع اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 7 لا اسمع الکلام، اس کا معنی ہے میں کلام نہیں سنتا، لا اسمع الکلام میں کلام نہیں سنتا، میں بات نہیں سنتا، ترکیب ہوگی لا اسمع فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل الکلام مفعول به، فعل مضارع اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 8 لا تغسل اللوح، اس کا معنی ہے کہ تو تختی نہیں دھوتا، اس کا دو ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تغسلو یہ واحد مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، یعنی واحد مؤنث کا صیغہ بھی تغسلو آتا ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی تغسلو آتا ہے۔ اگر آپ تغسلو کو واحد مذکر حاضر کا صیغہ مانیں گے تو ترجمہ ہوگا لا تغسل اللوح، تو تختی نہیں دھوتا ہے، اور اگر واحد مؤنث غائب کا صیغہ مانیں گے تو ترجمہ ہوگا وہ ایک مؤنث تختی نہیں دھوتی ہے، لا تغسل اللوح وہ ایک مؤنث تختی نہیں دھوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب ترکیب ہوگی، ترکیب اگر آپ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائیں گے تو وہی کہیں گے کہ لا تغسلو فعل مضارع مثبت فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر یہ بنا سکتے ہیں، یا پھر صیغہ واحد مؤنث غائب، دونوں میں سے کوئی ایک کہیں، اور لوحہ اس میں اگر آپ صیغہ واحد مذکر حاضر بنائیں، یعنی واحد مذکر حاضر کا صیغہ فرض کریں مانیں، تو اس وقت آپ تغسلو کے اندر انت ضمیر پوشیدہ نکالیں گے، اور اگر تغسلو کو واحد مؤنث غائب کا صیغہ مانیں فرض کریں تو اس وقت تغسلو کے اندر سے ہیا ضمیر پوشیدہ نکالیں گے، دونوں صورت میں انت ہو یا ہیا دونوں اس کے فاعل بنیں گے۔ اللوحہ مفعول به، پھر اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 یغسل القصار الثوب، اس کا معنی ہے کہ دھوبی کپڑا دھوتا ہے، یغسل القصار الثوب دھوبی کپڑا دھوتا ہے، یغسل القصار الثوب دھوبی کپڑا دھوتا ہے، ترکیب ہوگی یغسل فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، القصار اس کا فاعل، الثوب مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10 لا یضربون خالدا، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ خالد کو نہیں ماریں گے، نہیں مارتے ہیں، لا یضربون خالدا وہ خالد کو نہیں مارتے ہیں، اس کی ترکیب ہوگی لا یضربون فعل مضارع منفی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، حامدا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عربی میں ترجمہ تحریر کرو۔ اب یہاں جو اردو میں جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 نہیں لکھے گا خالد، اس کی عربی ہوگی لا یکتب خالد، نہیں لکھے گا خالد لا یکتب خالد۔ نمبر 2 دھوئے گی وہ کپڑے کو، دھوئے گی وہ تغسل کپڑے کو الثوبہ، دھوئے گی وہ کپڑے کو تغسل الثوبہ، دھوئے گی وہ کپڑے کو تغسل الثوبہ۔ نمبر 3 نہیں ماریں گے ہم دو خالد کو، نہیں ماریں گے ہم دو لا نضرب خالد کو خالدن، نہیں ماریں گے ہم دو خالد کو لا نضرب خالدن، کیونکہ جمع متکلم کا صیغہ جسے جمع متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں، یہ تثنیہ اور جمع
دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تثنیہ متکلم اور جمع متکلم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، نہیں ماریں گے ہم دو خالد کو، لا نضرب خالدن۔ نمبر 4، پیتا ہے وہ دودھ، اس کا ترجمہ ہوگا کہ یشرب لبنن، پیتا ہے وہ دودھ، یشرب لبنن، دودھ پیتا ہے نا، دودھ مفعول ہے، یشرب لبنن۔ نمبر 5، نہیں مار ڈالا جائے گا ہاتھی، تو یہاں پہ فعل مضارع مجہول لائیں گے، نہیں مار ڈالا جائے گا ہاتھی، لا یقتل الفیل، نہیں مار ڈالا جائے گا ہاتھی، لا یقتل الفیل۔ نمبر 6، نہیں دھوئیں گے وہ کئی مذکر تختی، نہیں دھوئیں گے، لا یغسلون، اس میں وہ کئی مذکر آ گیا کیونکہ ہم نے جمع مذکر غائب کا استعمال کیا، تختی کے لیے لوح استعمال کریں گے، نہیں دھوئیں گے وہ کئی مذکر تختی، لا یغسلون اللوحا، نہیں دھوئیں گے وہ کئی مذکر تختی، لا یغسلون اللوحا۔ نمبر 7، نہیں پیوں گی میں پانی، تو اس کی عربی ہوگی لا اشرب الماء، نہیں پیوں گی میں پانی، لا اشرب الماء۔ نمبر 8، پڑھیں گے وہ مذکر قرآن، پڑھیں گے وہ مذکر قرآن، یقرؤون القرآن، پڑھیں گے وہ مذکر، تو اس میں یقرؤون اس کے لیے آیا اور قرآن کے لیے قرآن، پڑھیں گے وہ مذکر قرآن، یقرؤون القرآن۔ نمبر 9، نہیں جانتی ہے تو زید کو، لا تعلم زیدن یا لا تعرف زیدن، دونوں کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ سبق میں تعلمون استعمال ہوا تھا خالد کے بارے میں، خالد یا حامد کے بارے میں کہ لا تعلمون حامدن یا خالدن، تو اس لیے تعلم استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، نہیں جانتی ہے تو زید کو، لا تعلم زیدن۔ نمبر 10، نہیں دھویا جائے گا کپڑا، لا یغسل الثوب، نہیں دھویا جائے گا کپڑا، لا یغسل الثوب۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔